دوبارہ شروع ہو گیا. ہمارے بیچارے نوجوان ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں. اور ایک نے پوچھا تھا, شاید یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں, کہ مجھے میرے دوست نے جو ہے نا حدیثیں دکھائیں کہ رفع یدین کے بارے میں, رفع یدین کے بارے میں. یہ میں عادت نہیں ہے میری بیان کرنے کی, لیکن جب کوئی پوچھتا ہے تو اس کا وسوسہ ختم کرنا یہ ضروری ہے. تو اس نے حدیثیں دکھائیں اور ساری حدیثیں رفع یدین کرنے کے بارے میں تھیں. تو کہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں, ہم تو رفع یدین سے نماز نہیں پڑھتے. تو ہمارے پاس حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. تو میں نے کہا یار آپ نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں؟ تو کہا کہ آپ مجھے بتائیں. میں نے پورا یہ 3-4 جمعے اس پر پورا بیان ہے میرا یوٹیوب پر, آپ کے احمد رضا مسجد کے نام سے یوٹیوب ہے, اس پر جا کے آپ کلپ دیکھیں ریفرنس کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ. لیکن میں آپ کو پھر حوالے دے دیتا ہوں, اور اس کو اگر اللہ کرے آپ یاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم ایسے نہیں ہیں کہ اندھیرے میں تیر چلانے والے, صحابہ کا اس پر عمل تھا. اور 13 حوالے رفع یدین نہ کرنے کے حوالے سے میں آپ کو ابھی ذکر کر دیتا ہوں, تاکہ آپ کے وسوسے بھی دور ہو جائیں جو اس وسوسے میں پڑے ہیں. رفع یدین کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, لیکن پھر سرکار علیہ السلام نے اس کو بعد میں منسوخ فرما دیا. یہ ہمارا موقف ہے احناف کا, اور یہ صرف احناف کا موقف نہیں ہے, امام مالک بھی اس کے قائل ہیں. امام مالک اہل مدینہ, امام مدینہ اور احناف دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ رفع یدین پہلے تھا, بعد میں کیا ہو گیا, منسوخ ہو گیا. صحیح ہے. اور یہ کس طرح قائل ہیں کہ بڑے بڑے جئی صحابہ کرام نے رفع یدین نہیں کیا. آپ صرف جو آپ کو کہے نا کہ رفع یدین اتنی حدیثیں رفع یدین کے بارے میں, تو آپ اس سے یہ کہیں کہ یہ ساری حدیثیں تھیں پہلے کی, بعد میں صحابہ کرام نے خود رفع یدین منسوخ کر دیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے. دوسری بات آپ یہ کہیں کہ اگر واقعی رفع یدین آخری عمر تک قائم رہا تو عبداللہ بن مسعود کیوں نہیں کرتے تھے رفع یدین, مولا علی کیوں نہیں کرتے تھے؟ صحیح حدیثیں حضرت علی رفع یدین نہیں کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ, ایک حوالہ میں آپ کو دے دوں. یہ کون ہے بندہ؟ یہ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. امام بخاری کے بھی استاد ہیں, امام مسلم کے بھی استاد ہیں, امام ابن ابی شیبہ محمد بن ابی شیبہ. امام بخاری و مسلم دونوں ان کے شاگرد ہیں. یہ حدیث لے کر آتے ہیں, صحیح حدیث ہے. یہ حدیث آپ یاد کر لیں, عاصم بن کلیب یہ راوی ہیں حدیث کے, یہ اپنے والد حضرت کلیب سے روایت کرتے ہیں, اور حضرت کلیب ہیں مولا علی کے شاگرد. حضرت کلیب کہتے ہیں کہ حضرت علی نماز پڑھتے تھے اور رفع یدین نہیں کرتے تھے. یہ مولا علی کے شاگرد ہیں. اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی وہ مستند ترین حدیث ہے کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں, سارے راوی ثقہ ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رفع یدین نہیں کرتے تھے, تو آپ پوچھیں کہ بھائی پھر مولا علی رفع یدین کیوں نہیں کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رفع یدین کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہاں تک کہ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی یہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو وہ جو جتنی بھی حدیث ہیں ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن سرکار علیہ السلام نے ان کو خود منسوخ فرمایا, اور صحابہ کا اس پر عمل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین آخر میں نہیں کیا کرتے تو, اور آپ نے اس کا ترک. یہ ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے, اور یہ وہ جواب ہے جو قیامت تک آپ کو نہیں ملے گا, یا آپ اگر ان سے سوال کریں. دوسرا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی حدیث ہیں رفع یدین کے بارے میں وہ سرکار کا عمل تھا. کیا تھا؟ سرکار نے خود عمل کیا اور اس کو منسوخ فرما دیا. جتنی بھی حدیث ہیں وہ سب عملی حدیث ہیں. کبھی بھی سرکار علیہ السلام نے قول نہیں فرمایا کہ رفع یدین کرو. کتنی ذخیرہ حدیث ہے, 10 لاکھ سے زیادہ حدیثیں, لاکھوں حدیثیں, ان ساری حدیثوں میں کبھی بھی سرکار نے نہیں فرمایا کہ رفع یدین کرو. اپنا خود عمل کیا, صحابہ کرام نے دیکھا تو عمل کیا, پھر بعد میں منسوخ فرما دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دو باتیں آپ کو اگر کوئی رفع یدین کے لیے چھیڑتا ہے, ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں, لیکن ہمارے بچوں کو لوگ چھیڑ رہے ہوتے ہیں, تو اب ان کو نالج نہیں ہوتی تو بیچارے, تو اس لیے بعض اوقات بیان کرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ اس ٹاپک پر ہمارا مزاج نہیں ہے بیان کرنے کا, لیکن ہمارے یہاں کے لڑکوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں. ابے تمہارے پاس تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے. سنو حوالے ترک رفع یدین پر. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے, مستند ترین کتاب, امام بخاری کے استاد, حدیث نمبر 2452, ایک حوالہ. دوسرا حوالہ مسند امام احمد حدیث نمبر 3681, اس میں رفع یدین منع کیا گیا. تیسرا حوالہ دوبارہ مصنف ابن ابی شیبہ, اگلی حدیث ہے 2442. چوتھا حوالہ مسند حمیدی حدیث نمبر ہے 626. پانچواں حوالہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 751, جس میں رفع یدین منع کیا گیا اور اس سے منسوخ ہونے کا اعلان کیا گیا. چھٹا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2454.
7واں حوالہ دوبارہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2440. 8واں حوالہ سنن کبریٰ بیہقی امام بیہقی کی جو کتاب ہے حدیث نمبر 626 صحیح حدیث ہے. یہ ہے 8واں حوالہ. 9واں حوالہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 748 صحیح حدیث پاک. 10واں حوالہ پھر مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2442. پھر 11واں حوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 257 صحیح حدیث پاک. پھر 12واں حوالہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 430. پھر 13واں حوالہ سنن کبریٰ بیہقی حدیث نمبر 626. یہ 13 حوالے میں نے آپ کو دیے، بالکل صحیح حدیث پاک ہے، جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا عمل ہے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. بخاری کا بھی حوالہ دے دوں، بخاری میں بھی حدیث ہے. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، مجھے نماز سکھائیں، مجھے نماز سکھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نماز سکھائی، پوری نماز میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس لیے یہ بھی حدیثیں ہیں. اگر سینکڑوں حدیثیں ہوں پہلے کی، بعد میں ایک حدیث بھی آ جائے نا جس سے پہلے والے عمل کو منسوخ کر دیا گیا، تو اب اس ایک حدیث پر عمل ہوگا جس کو حدیث ناسخ کہا جاتا ہے. تو اس لیے ان احادیث کو یاد کریں اور تھوڑی نالج میں اضافہ کریں. البتہ اگر کوئی رفع یدین کرتا بھی ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں احناف کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک رفع یدین سے، یعنی رکوع سے پہلے رکوع میں جاتے وقت یہ رفع یدین ہاتھ اٹھانا ہمارے نزدیک خلاف سنت ہے. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اس کو منسوخ فرما دیا. پہلے عمل تھا، بعد میں اس کو ترک کر دیا. اور صحابہ کرام کے بڑے بڑے جیے صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے، یہاں تک کہ خلفائے راشدین کا. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان کے جو فالوورز ہیں، ان کی ریسرچ پر، قرآن و سنت کی ریسرچ پر جو عمل کرنے والے ہیں، ان کے نزدیک یہ سنت ہے. تو جو ان کے فالوورز ہیں وہ پڑھتے ہیں رفع یدین سے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے نزدیک سنت ہے. احناف اور امام مالک کے نزدیک یہ منسوخ ہو گیا اور اس پر عمل نہیں ہوگا. تو جو اپنے اپنے امام کی ریسرچ پر عمل کرتے ہیں کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں. لیکن درمیان میں آتے ہیں وہابی حضرات، غیر مقلد. اب ہم ان سے کہتے ہیں حدیثیں تو دونوں طرح کی ہیں، جس میں رفع یدین نہ کرنے کا بھی ذکر ہے اور رفع یدین کرنے کا بھی ذکر ہے. اب کس پر عمل کرو گے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اس پر عمل کرتے ہیں کہ رفع یدین کیا جائے. تو پھر ہم وہ حدیثیں دکھاتے ہیں جس پہ رفع یدین سے منع کیا گیا، اس کا کیا کریں گے؟ تو پھر وہ ساری حدیثوں کا کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی ہے ان کے پاس سبق ہے، یہ ضعیف ہے. کیا سبق ہے؟ یہ ضعیف ہے. حالانکہ یہ جو میں نے حدیثیں آپ کو سنائی نا، ساری صحیح حدیث ہے. آپ اس کو نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.